سب سے پہلے تو یہ بتائیں، لندن میں سنا ہے کوئی -1 فارمولے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ -1 یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کو کہتے ہیں جی مائنس کر دیں. اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس ایک بنیادی نقطے پہ اصولی طور پر اتفاق کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں خورشید شاہ صاحب رول ادا کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں، ایاز صادق صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور رہنما ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا ملے گا یہ تو بعد کی بات ہے. تو یہ اس پہ ہے، لیکن موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں کہ جناب اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی میں، تو اس صورت میں پھر کس کو کیا ملے گا، اور جو اگلا سیٹ اپ آئے گا وہ کتنے عرصے تک قائم رہنا چاہیے. منیمم مسلم لیگ نواز چاہ رہی ہے کہ بہت کم پیریڈ ہو، 3 سے 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی سے گارنٹی لی جا رہی ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹائیں، -1 فارمولے پر سارے متفق ہوں اور ایک نیا سیٹ اپ آئیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کرے. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور ایاز صادق صاحب شاید اسی لیے لے کے جا رہے ہیں. ہم آپ کو کچھ شارٹ سنواتے ہیں. چوہے صاحب پہلے شارٹ سن لیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً گراؤنڈ پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے خاموشی سے. خرم دستگیر صاحب کو سنوائیے جی. تمام جو اس وقت پارلیمان کے معاملات ہیں اس کی جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، اور چونکہ ایاز صادق صاحب سابق اسپیکر ہیں، ان کے تمام جو پارلیمان میں اپوزیشن کی بھی اور حکومتی اتحاد میں شامل جو جماعتیں ہیں ان سب سے ان کے بہت مستقل رابطے رہتے ہیں. تو وہ پارلیمان کی صورتحال اور وہ آپشنز ڈسکس کرنے گئے ہیں کہ کیا کوئی آپشن ایسا ہو سکتا ہے وائبل. تو یہ تمام آپشنز جو ہیں وہ نواز شریف کے سامنے فرسٹ ہینڈ جا کر رکھیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اپوزیشن پارٹیوں سے ان کی گفتگو بھی کروائیں گے. ایاز صادق صاحب نے ایاز صادق صاحب کے بارے میں بتایا اور لے کے گئے پیغام. ایک فہرست ہے 30 سے 40 ارکان پارلیمان کی، کچھ اور بھی چیزیں ہیں ان کے پاس. اب خورشید شاہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہی بات کی تھی، کیونکہ خورشید شاہ صاحب جب رہا ہو کے آئے تو اس کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا سائن ہے، اور خورشید شاہ صاحب کے آنے سے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان تلخی تھی اس میں کمی آ رہی ہے. اور جب جوائنٹ سیشن اور پارلیمان کا سیشن چل رہا تھا تو اس میں بھی خورشید شاہ صاحب اور شہباز شریف صاحب آپس میں کافی دفعہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھے گئے، ڈسکشن ہوتی رہی. وہ بنیادی طور پہ پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے. خورشید شاہ صاحب کیا کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے؟ آپ کے اوپر سجٹ کرو، اس کے بعد پھر اپنا نئی الیکشن کا اعلان کرو. نیا وزیر اعظم آ سکتا ہے ایک دن کے لیے، ہفتے کے لیے، اور وہ پارلیمنٹ کو توڑنے کا اعلان کرے اور نئی الیکشن کا اعلان کرے. تو سر اس کے لیے پی ایم ایل این مان جائے گی؟ بالکل ایگری کرے گی، 100% ایگری کرے گی. 100% ایگری کرے گی. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب ایگریمنٹ کیا ہے اور کیا چیزیں اس سے آگے تھوڑی سی جا چکی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم کوئی حکومت نہیں گرا رہے، یہ ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں چیزیں جو ہو رہی ہیں. اور کیا ہو رہی ہیں؟ اپوزیشن کے مائنس پی ٹی آئی اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہیں. اور خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس وقت ان سے جان چھڑا کے کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. آپ کو ایک ایسی حکومت فرام ود ان دا ہاؤس کریٹ کرنی پڑے گی جو 3-4 مہینے کے اندر الیکشن کروائیں. پی ٹی آئی سے کوئی بندہ ہو جائے، کوئی نہیں اس کو ایسی، لیکن وہ اسپیسیفک پرپز کے لیے اسی ہاؤس میں سے حکومت کریٹ کرے جو الیکشن کروائیں اسی ہاؤس سے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. دوبارہ چوہے صاحب دوبارہ سنواؤں گا شارٹس، لیکن پہلے ذرا آپ بتائیں. آپ کے پڑوس میں ایک لسٹ آئی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب سے باتیں شاتیں ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان میں سے دیکھ لیں کیا کیا ہو سکتا ہے. پہلی بات تو ایک تو موٹا لکھ کے رکھ لیں سامنے کہ عمران خان حکومت جو ہے اپنی ٹرم پر
جائے گی، اپنی ٹرم پوری کر کے جائے گی، اس کو کل پرسوں ترسوں 2 مہینے 4 مہینے میں اسمبلیوں کے ذریعے نہیں ہٹایا جا سکتا. ٹھیک ہے سر. اور اس کے اوپر کوئی یعنی ابھی تک جتنی بھی ایفرٹ ہوئی ہے وہ الٹا اپوزیشن کی ناکامی کمزوری کی شکل میں سامنے آئی ہے. اس کا ان کو سیاسی طور پر اور پارلیمانی طور پر نقصان ہوا ہے. اب ایک ان کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ 1.5-2 سال جو اگر پہلے عمران خان کی حکومت چلی جائے اور ہماری مرضی کی حکومت آ جائے تو ہم اپنی مرضی کے قوانین وغیرہ بنا کے اور اپنی مرضی کے الیکشن کروا لیں، اور عمران خان جو اصلاحات کروا رہے ہیں ان کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ دلوانے کا، جو ووٹ ڈالنے کا حق دینا چاہتے ہیں، اور ان میں غالب اکثریت جو ہے یعنی 50 حلقوں میں اگر 5-10 ہزار ووٹ سالڈ کسی کے پاس چلا جاتا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ اس سارے کو روکنے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پہلے بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی، اور شاید وہ عدم اعتماد موو ہی نہ کریں. نمبر 2 یہ بھی بات ہے کہ اگلے 4-5 مہینے میں عمران خان سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کوششیں کی تھی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اقتصادی معاملات کو قابو میں لانے کے لیے، تو ان کے نتائج جو ہیں مارچ اپریل 2022 میں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، اور وہ وقت ہوگا جب پاکستان کے غریبوں اور عام آدمی کو ہم بڑے پیمانے پر ان کی تسلی اور تشفی کے لیے اقدامات کر سکیں گے. تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی نے 4 مہینے آگے کی اور وہ رمضان سے پہلے کی ڈیٹ دے دی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کرنا نہیں ہے. تو ادھر جو ایاز صادق صاحب آئے ہیں، کچھ پی ٹی آئی اور اتحادی پارٹیوں کے کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اب پی ٹی آئی میں کوئی مستقبل نہیں ہے اور صوبے میں بھی نہیں ہے، تو وہ اگلے ٹکٹس کی مطلب تسلی کے لیے اور اس کی ایشورنس کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم ابھی سے اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں یا آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ہمیں اگلی دفعہ آپ مطلب ٹکٹ دینے کا اور سیاسی بینڈ ویگن پر سوار کرنے کا ہمیں آپ لائسنس یا ٹکٹ یا ایشورنس دلوا دیں نواز شریف اور مریم سے، تو ہم اس کے اوپر تیار ہیں. ایک ٹوبہ ٹیک سنگھ سے گروپ بنا ہوا ہے، یعنی ایک صاحب ہیں جو وہاں سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ آباد سے، مطلب اس کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یعنی وین چپس آر ڈاؤن تو یہ پھر سارے واپس بھاگ کے تو عمران خان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں اور اپوزیشن کی جاگنسائی ہوتی ہے، جیسے آپ نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی دیکھا. اور جب ووٹ آف کانفیڈنس سیک کیا تو پورے کے پورے ووٹ نکلے پچھلے سال پچھلے مارچ میں. اچھا چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے اپنے تمام وزراء کو، ارکان پارلیمان کو اور کیبنٹ ممبرز کو جتنے بھی ہیں ان سب کو خاص طور پہ کہا ہے کہ اگلے 3 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور 3 ماہ میں کوئی بھی بیرون ملک نہیں جائے گا. کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس زیادہ انفارمیشنز ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ تو نہیں ہم جانتے، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو ایسی ہے کہ اگلے 3 ماہ تک انہوں نے، تو 3 ماہ اگر ہم کریں تو وہ دسمبر، جنوری، فروری کا مہینہ اس میں انکلوڈ ہے. تو یہ 3 مہینے انہوں نے اپنے طور پہ ایک ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے، پولیٹیکل ایمرجنسی کہہ لیں آپ، اور اپنے ہی ارکان پہ کی ہے، ملک میں نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ یہ جو میں آپ کو شارٹس بھی سنوائیں، ادروائز بھی جو انفارمیشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اس بات پہ تو اتفاق ہو چکا ہے کہ ہم کیونکہ اختلاف یہ تھا کہ اسمبلیوں سے استعفے، اور اسمبلیوں سے استعفے دینے کا مطلب ہے سندھ اسمبلی بھی جائے اور مرکز سے بھی استعفے ہوں، تو پیپلز پارٹی اس پہ ایگری نہیں کر رہی. اس بات کو مسلم لیگ نواز نے اب مان لیا ہے. اور اس کے بعد ہے ان ہاؤس تبدیلی. ان ہاؤس تبدیلی پہ پہلے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا جاتا تھا، اب اس پہ مسلم لیگ نواز اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر رہی، بلکہ اب درمیانہ راستہ نکالا گیا ہے
اب ایکٹ کرنا چاہتی ہے. جی ہاں، درمیانہ راستہ یہ نکالا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ان ہاؤس تبدیلی لے آتے ہیں، لیکن وہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ سپٹمبر اگست 2023 تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پھر جو بھی سیٹ اپ آئے وہ 4 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے، 5 ماہ کے لیے ہو. اس دوران سارے مل کے جو بھی ریفارم وغیرہ کرنی ہیں وہ کریں اور اگلے الیکشن کو کروا دیا جائے. یہ ہے تاکہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ. یہ اس پہ مسلم لیگ نواز اب ایگری کر گئی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ سوچ بچار ہے.